ویلکم ٹو گرپ ٹو گراسپ کلاسز. اسٹوڈنٹس ہم نے ڈائریکٹ انڈائریکٹ اسپیچز کا سلسلہ شروع کیا تھا. آج ہم جس لیسن کو پڑھیں گے وہ ہے امپیریٹیو سینٹینسز، حکمیہ فقرات، جس میں آرڈر وغیرہ دیا جاتا ہے. اس قسم کے جو سینٹینسز ہیں ان سے ہم جو انڈائریکٹ سینٹینس کیسے بناتے ہیں وہ ہم سیکھیں گے. جن اسٹوڈنٹس نے پچھلے اسباق لیسنس نہیں پڑھے وہ ان کو پڑھ لیں، کیونکہ پچھلے سینٹینسز آپ اور لیسنس پڑھیں گے تو آپ کو اگلے بھی سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی. تو سب سے پہلے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کو ایک دفعہ ہم پھر ریپیٹ کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ کیا ہے. جب کوئی شخص بات کرتا ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں، علی نے کہا میں ایک طالب علم ہوں، تو یہ اس نے بات کہی ہے. یہ ہے ڈائریکٹ سپیچ، جس کو اردو میں بولتے ہیں، اردو میں ہم بلا واسطہ، بغیر کسی واسطے کے. اب انڈائریکٹ سپیچ وہ ہوتی ہے کسی کی بات کوئی اور دہراتا ہے، ہم اس کی بات دہراتے ہیں. جیسے علی نے کہا میں طالب علم ہوں، اب یہ اس نے کہا تو ڈائریکٹ ہوگی. جب اس کی بات ہم کہیں گے تو وہ انڈائریکٹ ہو جائے گی. جیسے علی نے کہا کہ وہ ایک طالب علم ہے، اب اس کی بات ہم کر رہے ہیں. تو اردو میں عموماً کوئی فرق نہیں پڑتا. اردو میں یہ جو دونوں سینٹینسز ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ عموماً ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، لیکن انگلش میں اس کا فرق پڑتا ہے. یہ ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. پھر ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ بنانے کے لیے ٹینسز کو بھی وربس کو چینج کرتے ہیں، پروناؤنس کو چینج کرتے ہیں، ڈفرینٹ چیزیں ہیں جن کو چینج کرتے ہیں وہ ہم نے تمام پیچھے پڑھ لی ہیں، سب کو یہاں نہیں دہرایا جا سکتا. آج ہم پڑھیں گے حکمیہ فقرات، امپیریٹیو سینٹینسز. اب امپیریٹیو سینٹینسز سے ہم ڈائریکٹ اور سے انڈائریکٹ کیسے بناتے ہیں آئیں سیکھتے ہیں. استاد نے کہا بیٹھ جاؤ. The teacher said sit down. اب یہاں اس فقرے میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو کیا چیز بتائی گئی ہے؟ آرڈر کیا گیا ہے. تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ The teacher said کی جگہ پر ہم کیا کہیں گے؟ The teacher ordered. اور یہ جو کاماز ہیں ان کو اڑا کر اس کی جگہ پر ان کی جگہ پر to لگا دیتے ہیں. The teacher ordered to sit down. تو یہاں چونکہ حکم دیا گیا ہے تو جب حکم دیا گیا جائے تو پھر said کو ہم ختم کر دیتے ہیں، اس کی جگہ پر آرڈر لگا دیتے ہیں. اگلا سینٹینس دیکھیں. استاد نے کہا مت بیٹھو. تو یہاں غور سے دیکھیں کہ بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے. The teacher said don't sit. تو جب منع کیا جائے تو پھر said کی جگہ پر forbid لگاتے ہیں. پریزنٹ میں ہے تو forbids آ جائے گا، اور چونکہ یہ پاسٹ کا ہے تو اس لیے ہم forbade کہیں گے. چونکہ said پاسٹ میں ہے تو اس لیے forbade. اگر says ہوتا تو ہم forbids کہتے. The teacher forbade کاماز کو ہم انورٹڈ کاماز کو اڑا دیا. forbids اور یہ do not sit، do not کو ہم نے ختم کر دینا ہے چونکہ forbade اسی کے اندر اس کا معنی پایا جاتا ہے. forbade to sit، بیٹھنے سے منع کر دیا. said forbade لگ جائے گا اور don't ختم ہو جائے گا اور اس کی کاماز بھی اڑ جائیں گے، انورٹڈ کاماز بھی، اس کی جگہ پہ to لگ گیا. The teacher forbade to sit. اگلی مثال ہے ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا صاف ستھرا لکھو. اب اس فقرے پہ غور کریں تو یہاں ہیڈ ماسٹر صاحب نصیحت کر رہے ہیں. تو جن سینٹینسز کے اندر نصیحت ہو تو وہاں said کی بجائے وہاں advised لگا دیا جاتا ہے. The headmaster said write neat and clean. تو کیا آ جائے گا؟ The headmaster advised. پر انورٹڈ کاما کو پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اڑا دیں گے تو اس کی جگہ پہ to لگا دیں گے. Advised
to write neat and clean. اگلی مثال لیتے ہیں. انور نے کہا مہربانی مجھے اپنا قلم دکھاؤ. برائے مہربانی مجھے اپنا قلم دکھاؤ. انور نے کہا. یہاں سے اگر آپ غور سے دیکھیں تو کیا ہے, انور کسی چیز کی طلب کر رہا ہے, ریکویسٹ کر رہا ہے. تو جب کسی سینٹینس میں کوئی ریکویسٹ ہو, التجا کی گئی ہو, تو وہاں ہم سیڈ کو ریکویسٹ میں بدل دیتے ہیں. انور نے کہا برائے مہربانی مجھے اپنا قلم دو. انور سیڈ پلیز شو می یور پین. انور ریکویسٹڈ, سیڈ کی جگہ پر ریکویسٹڈ آ گیا. انورٹرز کاماز کو ہم نے اڑا دیا. تو پلیز آلریڈی اس کا معنی ریکویسٹڈ میں آ چکا ہے, تو انورٹڈ کاما کو ہم نے اڑا دیا, پلیز کو اڑا دیا, یہاں ٹرو لگ گیا. ریکویسٹڈ ٹو شو یا می, یہ فرسٹ پرسن کی کیا ہے, یہ آبجیکٹو کیس ہے فرسٹ پرسن کا, مفعولی حالت ہے. تو یہ فرسٹ پرسن ہے, تو فرسٹ پرسن آپ کو پتہ ہے کس میں چینج ہوتا ہے, یہ جو پہلا پارٹ ہوتا ہے ان جس کو ہم رپورٹنگ سپیچ بولتے ہیں, تو پہلے پارٹ رپورٹنگ سپیچ کے جو سبجیکٹ ہے اس سے اس کو ہم بدل دیتے ہیں. تو می انور سے بدل جائے گا. اب می چونکہ آبجیکٹ ہے, یہاں مفعول ہے, تو انور سے مفعول کیا بن جائے گا, ہم ہو جائے گا, شو ہم. اب مائی پین, مائی کیوں آیا, کیونکہ یور ہے, یور سیکنڈ پرسن ہے, یہاں یور سیکنڈ پرسن ہے, تو یہاں سیکنڈ پرسن آپ دیکھیں یہاں کس میں بدلتا ہے, پرونون کے ساتھ. تو یہاں پرونون تو نہیں لگا ہوا. اب چونکہ وہ یور پین جس کو مخاطب کر رہا ہے, یعنی کہ مجھے مخاطب چونکہ کر رہا ہے, تو اس لیے پھر وہاں مائی آ جائے گا. انور ریکویسٹڈ ٹو شو ہم مائی پین. اب یہ جو اوپر قوانین پڑے ہیں یہ نیچے اردو میں لکھ بھی دیے ہیں. یہ وہی تمام باتیں ہیں جو اوپر میں نے آپ کو بیان کی ہیں. قاعدہ نمبر 1 کیا ہے کہ اگر حکمیہ فقرہ ہو تو انڈائریکٹ سپیچ میں ترجمہ کرنا ہو, ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ بنانا ہو, تو حکمیہ فقرے کو کیا ہے, اس کے سیڈ کو ہم آرڈر میں بدل دیتے ہیں کیونکہ اس میں حکم دیا گیا ہوتا ہے. اور فقرے کے دونوں حصوں میں دوسرے نمبر کیا کہتے ہیں, دیٹ کی بجائے انورٹڈ کاما کو اڑا کے ٹرو لگا کے اس کو جوڑ دیا جاتا ہے. اور تیسری بات, اگر انڈائریکٹ سینٹینس بنانا ہو تو کسی چیز سے منع کیا گیا ہو, کسی کام کے کرنے کی بجائے کرنے کی ممانعت پائی جائے, تو وہاں آرڈر کی بجائے کیا ہے, فاربیڈ لکھ دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی نصیحت کرنی ہو تو پھر آرڈر نہیں بلکہ ایڈوائز اس کو چینج کر دیا جاتا ہے, ایڈوائز کی لگا دیا جاتا ہے. اور لاسٹ میں اگر کوئی التجا ہو تو اسے سیڈ کو کیا ہے, ریکویسٹ میں بدل دیا جاتا ہے اور پلیز کو حذف کر دیا جاتا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن جس میں ہم نے امپیریٹیو سینٹینسز کو پڑھا. امید ہے کہ آپ کو لیسن کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہو, کوئی سوال ہو, تو آپ پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ لیسن تک اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے.